سردار سردار خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج میرا ٹاپک ہے ملک یاسین صاحب اور ہمارا کردار. ہم نے کیا کیا ان کے لیے اور کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی جوش و جذبے کے ساتھ باہر نکلنے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن جب ہم نکلیں گے ایک ساتھ نکلیں، الگ الگ نکلیں، مختلف ٹولیوں میں نکلیں یا ایک ساتھ نکلیں، جس طرح سے بھی نکلیں، اس کا کیا انجام کیا ہوگا. کیونکہ پوری صدی سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا بھی کہ کتنی بار یہ لوگ نکلے، سر پر کفن بھی باندھا، پھر بعد میں اس کفن کا پتہ نہیں کیا ہوا اور واپس آ گئے. جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ سب کے سب ہماری سادہ عوام کو یوز کرتی رہی اور ہم لوگ یوز ہوتے رہے. میرے خیال میں اب وہ وقت نہیں رہا کہ نعرہ بازی کی جائے، چوکو چوراہوں پر جا کر کے تالیاں ماری جائیں، کیونکہ یہ کسی مسئلے کا حل نہیں. تالی تو خیر میرے خیال میں اسلام میں آئی نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں دیکھا کسی مجمع میں انفرادی اجتماعی جس طرح سے بھی ہو کوئی تالی والی چاہیے ہو. تو ہمیں یہ چیزیں کس نے راج کی، ٹھونس کر کس نے بھر دی اور ہمارا پہلے سے کیا کردار رہا، اب ہم کیا کر رہے ہیں. میں بار یہ پیغام دیتا رہتا ہوں کہ جب تک ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں آئیں گے، طریقہ کار ان کا اختیار نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ کوئی بھی تحریک ہے وہ خون مانگتی ہے اور ہمارا خون چاہیے اس تحریک. اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور آزاد کرا کے دے، ہم نوکریاں کرتے رہیں، پیسے کماتے رہیں، ڈالرز سمیٹتے رہیں تو یہ ممکن نہیں. قربانی ہماری چاہیے اس سرزمین کو، مگر ہم دینے کے لیے تیار نہیں. چوکوں تک، فیس بک تک، ٹویٹر تک ٹویٹ کرنے تک محدود ہیں. جس طرح سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ٹویٹ کر دیتی ہیں، 2 منٹ خاموش کھڑا رہ کر کے اظہار یکجہتی کر لیتی ہیں، ترانہ وغیرہ نکال لیتی ہیں. دوسری ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم بھی ترانے نکالتے ہیں اور خاموش کھڑے رہتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جا کے چوکوں چوراہوں پر نعرہ بازی کر کے آ جاتے ہیں. نہ نماز کا پتہ، نہ اذان کا احترام. ادھر جماعتیں اذان شروع ہوتی ہے اور ادھر ہمارا اپنا چوکوں اور چوراہوں میں ہم اپنے ملک کو آزاد کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں جب بھی کوئی بھی کام، کسی تحریک کی بات نہیں، کوئی بھی کام ہم کریں تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں سب سے پہلے طریقہ کار اسلام کا ڈھونڈنا ہوگا کہ اسلام ہمیں کیا اجازت دیتا ہے، کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور ہمیں کس مقام پر کیا کرنا چاہیے. میں اکثر رائے شماری پر بات کرتا رہتا ہوں. صحابہ کرام کا طریقہ ہوگا، پھر بعد میں رائے شماری جب ہوگی تو رائے شماری سے ہی فیصلہ ہوگا. کوئی علاقے ہندوستان چاہتا ہے، کوئی علاقے پاکستان چاہتا ہے، کوئی علاقے چائنا چاہتا ہے، کوئی ہری سنگھ کا کشمیر چاہتا ہے، کوئی ابراہیم خان کا کشمیر چاہتا ہے، کوئی خود مختار چاہتا ہے تو کوئی کسی طرح چاہتا ہے. یعنی مختلف قسم کے طبقے بنے ہوئے 50 سے زیادہ جماعتیں آپ کے سامنے بنی ہوئی ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ہو چکے جس طرح کہ ہمیں کفار کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی گالم گلوچ تک اگر آمنے سامنے بیٹھ کر کے ہم بات کریں تو یقین جانے وہاں قتل کا امکان بھی ہو سکتا ہے. میں نے تحریریں بھی اس طرح سے لکھی ہیں کہ آنے والا وقت تصادم کا ہوگا اگر ہم باز نہ آئے. ہم یہ علاق خود مختاری والے نعروں سے باز نہ آئے تو کل کا جو وقت آئے گا شدید قسم کا تصادم ہوگا ہمارے گروہ میں. اور ہم آلریڈی تماشا بنے ہوئے ہیں، دنیا تماشے بنی ہوئی ہے اور مزید تماشے ہم لگانے کے لیے تیار ہوں گے اور تماشے لگائیں گے. دنیا انجوائے کرے گی اور دنیا کا کوئی گروہ کسی گروپ کے ساتھ ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ. تو ہم کو فنڈ بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا جو طریقہ کار ہوگا غیر اسلامی ہوگا. غیر اسلامی طریقہ سے کبھی بھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی. مسلمانوں کی خاص کر مسلمانوں کی اللہ کی مدد کے بغیر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی.
تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بہت ہو چکی نفرتیں. ہم نے خود مختاری والوں کے ساتھ بھی جوائننگ کی 14-16 سال غالباً 14 سال یا اس سے زائد عرصہ ان کے اندر بھی رہ چکے اور اچھی طرح سے رہ چکے. جذباتی اور جنونی ان کے نظریاتی کارکن تھے. تو پھر اس کے بعد علاقی جماعتوں کو بھی جوائن کیا, سب کو جوائن کر کے دیکھا. جنون کی حد تک گئے ہم, جہاں پر بھی گئے, لیکن نتیجہ صرف نفرتیں, گالیاں, چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دو, فیس بک واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو وارننگ. بس یہاں تک بھائیوں سے ناراض دیکھے. یہ فتنے, یہ نفرتیں, یہ بغض چیزیں ہمارے گھروں تک پہنچ چکی. تو واحد حل اس کا رائے شماری ہی ہوگا, جس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جو اعتراض کرے تو یقیناً اس کو کہیں سے فنڈ مل رہا ہے. لازم بات ہے کہ اس کی کوئی جماعت ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ, اس کو کوئی مفاد ہے, اس کی وہ رائے شماری کی طرف نہیں آنا چاہتا. کیونکہ کشمیر کو اگر پاکستان بنایا جائے, ہندوستان بنایا جائے, مہاراجہ بنایا جائے دوبارہ, خود مختار ایک الگ ریاست, سیکولر ریاست بنائی جائے, اسلامی جو بھی بنائی جائے, ہر قسم کا طبقہ موجود ہے. وہ رائے شماری کے ذریعے ہی ہوگا. ڈنڈے کے زور پر کیسے ممکن ہے؟ ایک چیز آپ بنائیں گے تو دوسرے کو ہم سے کیسے بیٹھیں. اس لیے رائے شماری پر ہم لوگوں کو جمع ہونا چاہیے. بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نفرتیں بہت پالی ہیں, ہمارے گھروں تک یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں. تو پلیز خدا را رائے شماری کی طرف آئیں, اپنے آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ڈالیں اور جہاد کی طرف ہم نکلیں. اس کو حقیقی بیس کیمپ بنائیں. جب تک ہم بیس کیمپ نہیں بنائیں گے ہمارا کوئی حل نہیں. ہم کھلونے بنے رہیں گے, دوسروں کے ہاتھ میں ناچتے رہیں گے. سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہیں, چاہے وہ علاق والی ہو, خود مختاری والی ہو, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں کسی سائڈ پر لگا سکیں. وہ لبرل لوگ ہیں, وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک, سنت مبارک کو وہ گندے نالوں میں پھینکنے والے لوگ آپ کو خود مختاری, آپ کو علاق, آپ کو کوئی دوسری تیسری چیز لے کر کے نہیں دے سکتے. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں, میں نہیں کہتا, یہ میرا رب کہتا ہے. کیونکہ اللہ کے حکم سے, اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی مدد ایسے کاموں میں کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ شریعت آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں. تو میرا کلپ لمبا ہو رہا ہے, اسی پر اجازت بھی چاہوں گا اور پھر آخر پر گزارش کروں گا کہ خدا را اس کو بیس کیمپ بنائیں. یہ پیسوں کے پیچھے پڑیں, اپنی نوکریاں آپ کریں, لیکن اس حد تک کریں جب تک جہاد فرض ہو چکا. تو اس کے بعد ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک طریقہ کار کے ساتھ چلنا چاہیے, اور طریقہ کار انشاءاللہ پلیٹ فارم مہیا ہے. تو یہ چیزیں اوپنلی نہیں کی جاتی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے اور ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیں گے. اس کو بیس کیمپ بنانے میں ہماری مدد کریں گے اور رائے شماری کی طرف آئیں گے. یہ خود مختار اور علاق والا جو لفظ ہے, یہ اپنے سینے کے اندر رکھیں, اس کو زبان پر لائیں گے تو فتنہ پیدا ہو. جب آپ خود مختاری کا نعرہ لیں گے, علاق والا پکڑے گا, کیوں خود مختار بنائیں. جب آپ علاق والا بنائیں گے, خود مختاری والا پکڑے گا, بات پھر وہیں سے فتنہ نفرت بغض شروع ہو جائے گا. جو بھی چیزیں ہمارے سینے میں ہو, جب آپ کو ووٹ دینا ہے رائے شماری پر, متحد ہو جائیں. متحد کرنا ضروری ہے, یہ یاد رکھیں. جب ہم متحد ہو جائیں اس کے بعد ووٹ آپ کا مرضی ادھر اکثریت ہوگی, سب کو ادھر ہی جانا پڑے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں رائے شماری پر ایگری ہونا ہوگا. جو ایگری نہیں ہونے دیتا وہ کسی غیر کے ہاتھوں میں. جو رائے شماری سے ہٹ کر خود مختار اور علاق کی بات کرتا ہے وہ کسی غیر کے ہاتھوں میں. یہ چیز یاد رکھیں, کیونکہ علاق بھی اس صورت میں ہوگا چاہے جس ملک کے ساتھ بھی علاق ووٹ ہوگا, اکثریت ہوگی اس کے پاس. خود مختار بھی اسی صورتوں میں ہوگا کہ اس کے پاس اکثریتی ووٹ ہوگا. تو اس لیے ووٹنگ کے لیے اپنی ایک ٹیم تیار کریں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ حافظ.